اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہ بعض احباب کو یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہم السلام کیوں کہا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مظہری اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی اور مرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں، ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ذریت رسول ہے، ان کو علیہ السلام کہا تو اعتراض کہاں سے آ گیا ہے؟ اور جن کے وجود سراپا ہدایت ہیں اور منبع ہدایت ہیں، جن سے ہدایت کی نہریں چلی، ہدایت کے دریا چلے، اور جن کے قدموں سے ہدایت کے سمندر بہ گئے، اور کائنات انسانی نے جن کی دہلیز سے ہدایت لی، وہ علیہ السلام نہ ہوئے؟ کہ ہدایت کی نہریں چلی، ہدایت کے دریا چلے، اور جن کے قدموں سے ہدایت کے سمندر بہ گئے، اور کائنات انسانی نے جن کی دہلیز سے ہدایت لی، وہ علیہ السلام نہ ہوئے؟ وہ ہمارے محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیت کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا، انکلوڈنگ ابو بکر، عمر، عثمان۔ مولا علی علیہ السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث ہے، تسبیح فاطمہ والی، اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ لکھا ہے علیہم السلام، 6318۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے، 3748، اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے۔ اسلام 360 جو اینڈرائیڈ ایپ ہے حدیث کی، وہ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو علیہ السلام مل جائے گا۔ اور یہ صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے۔ امام ابو داؤد نے کم از کم 12 مقامات پہ سنن ابی داؤد میں علی علیہ السلام لکھا ہے۔ اور صرف امام بخاری اور ابو داؤد نہیں، امام ترمذی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے جامعہ ترمذی میں، اس میں لکھا ہے
فضائل حسن اور حسین علیہم السلام. اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی علیہ السلام لکھا ہے. سیدنا حسن و حسین کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. یہ حدیث جب سنن نسائی میں آتی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1414 اور 1142، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. تو امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے، اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے، امام بیہقی نے، سارے اہل سنت کے ائمہ نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے. آپ کے علماء نے صدیوں سے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا، ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ. اب ہم اور کیا کریں؟ آئیڈیالوجی کب سے شروع کی انہوں نے؟ وہ یہ خود کی نا، جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہوئے. ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے، روٹی روزی اور ایران سعودیہ ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگے شروع ہو جاتے. اس زمانے میں تو نہیں تھے نا، تبھی انہیں کتابوں میں لکھا ہوا علیہ السلام. بعد میں یہ معاملے شروع ہوئے نا، تو ہم تو صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی، یہ بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں. ایڈی پاکستان تو کتاباں چھاپ رہے جے نا، وہ علیہ السلام انہوں نے کٹ دیتا ہے. اتنے بےمان ہیں. عربی نسخوں میں موجود ہے، اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں موجود ہے. سعودی عرب کے سافٹ ویئر میں علیہ السلام موجود ہے. دنیا کی سب سے بڑی دارالکتب العلمیہ ہے، جن کے پاس قلمی نسخے ہیں بخاری مسلم کے 1000 سال پرانے. ان کے آپ دیکھیں، وہ چھپ کے آ رہی ہے، آپ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. sunna.com اہل حدیث کی بہت بڑی انگلش اور عربی میں ویب سائٹ ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بےمانی کی ہے کہ عربی حدیث جو لکھی ہوئی ہے نا، اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام، اردو چینل میں لکھا ہے علی رضی اللہ عنہ. آپ کو پتہ ہے علماء یہود کا کردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی، قدم با قدم، بالش پر بالش، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں، وہ بھی اس امت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں. اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے. آیت بالکل مشہور و معروف آیت ہے، سب کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے. نماز ختم ہوئی ہم وہی آیت پڑھتے ہیں، کہیں مجلس ہوئی دعا شروع کرنی ہے وہی آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد صلوات پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اب دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس آیت پہ ٹھہر کے تأمل کیجئے، اور اساتذہ کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آج تک سب نے غلط کیا ہے. فارسی، عربی، اردو، انگریزی، سب نے غلط ترجمہ کیا ہے، سب اشتباہ کرتے رہے. اور جو ترجمہ کیا ہے وہ شایان شان پیغمبر نہیں ہے، اور شایان شان فصاحت قرآن نہیں ہے، شایان شان بلاغت قرآن نہیں ہے. اور غلط ترجمہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سے فقہی احکام ہم ثابت نہیں کر پائے اس ایک آیت سے. بس توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. متن آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ. پہلے تو وہ جملہ عرض کر دوں کہ ذرا اس شان کو دیکھیے. قرآن مجید میں اول سے آخر تک کتنے احکام ہیں؟ کتنے احکام ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ عبادات سے لے کر اور معاملات تک، اول فقہ سے لے کر آخر فقہ تک کتنے احکام ہیں جو قرآن سے استنباط ہوتے ہیں؟ بے شمار. ہم گن نہیں سکتے. کوئی فقیہ، کوئی مرجع تقلید یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں جتنے احکام ثابت ہو سکتے ہیں وہ سب میرے سامنے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. ایک بات یقینی ہے، جتنے احکام ہیں سب میں انداز یہ ہے کہ تم کرو. اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو. وہ مولا ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، حکم دے رہا ہے، تم نماز پڑھو. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دے دیا گیا، تم روزہ رکھو.
للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا ایک حق ہے، اللہ کی طرف سے لازم ہے، واجب ہے، جاؤ حج کرو، تم کرو، آتوا الزکات، تم زکات دو، اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک جتنے احکام ہیں تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے۔ یہ منفرد بے فرد، منحصر بے فرد ہے یہ حکم، جس کو دینے سے پہلے عجب انداز اختیار کیا، دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے ملائکہ یہ کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے خدا کی قسم، کبھی غور فرمایا ہے آپ؟ دیکھو میں کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اس ایک مورد کے علاوہ کوئی دوسرا مورد آپ پیش کر سکتے ہیں جہاں خدا کہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو؟ کیا عظمت ہے اس کی، اس میں شک نہیں کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ ہمیشہ اس کی رحمتوں کے محتاج رہیں گے، اس میں شک نہیں کہ وہ ان پر مسلسل رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے ستائش، ثنا، تعریف، بے شک تمام تعریف حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن خدا کبھی کبھی خود بھی کسی کی تعریف کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، خدا تعریف کرتا ہے، یعنی کیا؟ اب محسوس مثال دیتا ہوں، آپ کسی طالب علم کو، کسی ادیب کو، کسی شاعر کو، کسی فلسفی مفکر کو، کسی سائنسداں کو کبھی کبھی ایوارڈ دیتے ہیں، تو ایوارڈ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سند امتیاز سے پاس نامہ لکھا جاتا ہے، جو جس میں اس کے اوصاف کا ذکر کر کے، اس کے کارنامے کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ساتھ میں کوئی نقد رقم یا کچھ ایسی چیز دی جاتی ہے کہ جو اس تعریف سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پروردگار عالم نے یہی فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ انہیں سند امتیاز بھی دیتا ہے، رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ تصویر آنکھوں میں آ گئی؟ اس کے معنی ہے کہ صلات جب اللہ کی طرف اسناد ہو، اس فعل کا اللہ کی طرف اسناد ہو صلات کا، خصوصاً نبی کے تعلق سے، تو اس کے معنی صرف نزول رحمت نہیں ہے۔ ارے بھائی مصطفیٰ تو خود کائنات رحمت حق ہیں، یہاں پر مراد ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی کی ستائش کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، حسن ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی اس نبی کے فضائل بیان کرو، ایمان لانے والوں تم بھی اوصاف پیغمبر بیان کرو۔ دیکھیں یہاں پر فقہی جہاد و جوانب کیا ہیں؟ اگر ہم نے یہ مضمون سمجھ لیا کہ یہاں صلات سے مراد یہ ہے کہ ثنا کرنی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ثنا کرو، یہ وہ ثنا کرو جو اللہ نے نبی کی ستائش کی ہے، وہی ستائش تم بیان کرو، تو بہت سے علماء سلف، بہت سے علماء سلف نہیں علی الاطلاق، بہت سے وہ علماء جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مجلس اعظم منعقد نہ کیجیے، فضائل بیان کرنے کے لیے جلسہ منعقد نہ کیجیے، میلاد کا جلسہ منعقد نہ کیجیے، سیرت النبی کا جلسہ منعقد نہ کیجیے۔ ان سے کہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی یہ ہماری مجلس یا جلسہ میلاد النبی یا جلسہ سیرت، جلسہ فضائل، جلسہ ذکر محمد و آل محمد عملاً حکم الہی کی تعمیل ہے۔ اس نے حکم دیا ہے صلو، جو ثنا اللہ نے کی ہے تم اسے بیان کرو۔ اور دیکھو اس کا مرحلہ یہ تھا کہ وہ صرف ثنا کر سکتا تھا، تعریف کر سکتا تھا، وہ خالق ہے، اس نے اپنے اس مخلوق کی ثنا کی ہے، تم ثنا بھی کرو اور ساتھ میں اطاعت بھی کرو۔ علیہ السلام کہیں یا علینا منہ السلام، وہ ہیں واسطہ فیض الہی،
وہ ہیں واسطہ فیض الہی، ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں صلات اور صلوات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں کہیں پروردگار محمد پر رحمت نازل فرما. ہم مامور ہیں کہ اللہ نے اس اپنے پیغمبر کی جو صفتیں بیان کی ہیں، کہیں کہا انک لعلی خلق عظیم، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، پورے قرآن میں مجازات کی شکل میں، استعارات کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، استعارات کی شکل میں، تلمیح کی شکل میں، کنایے کی شکل میں، جہاں جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے اولیاء اللہ اور ائمہ کی ثنا ہے، توصیف ہے، استنباط کریں، استخراج کریں اور بیان کریں. یہ مأمور ہے، ہم حکم دیا گیا ہے ہمیں صلو علیہ، تم بھی ثنا کرو اور وہی ثنا کرو جو حق ثنا کر رہا ہے، اور تم اس کے آگے بھی بڑھ جاؤ، اس لیے کہ تم بندے ہو، مخلوق ہو، امتی ہو، تمہیں اتباع بھی کرنی ہے، تمہیں پیروی بھی کرنی ہے، تمہیں اطاعت بھی کرنی ہے، تمہیں بندگی کا حق بھی ادا کرنا ہے. اگر تم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا تو پھر خسارے کا سودا ہوگا. ایسی بندگی کا حق ادا کرو، اس طرح ادا کرو، اس طرح سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. وسلموا تسلیما.